آج کا ٹاپک آف دا ڈے ہے، کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جیسے ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت؟ کیا مسلمان کسی نسل، کسی ذات یا برادری کا نام ہے؟ جیسے ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یقیناً یہ جتنے سوالات ہیں ان کے سب کے جواب آپ کے ذہن میں یہی آئے ہوں گے کہ نہیں، مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے اور مسلمان نہیں رہے گا وہ، اور ایک شخص چاہے وہ راجپوت ہو، وہ انگریز ہو، جاٹ ہو، پنجابی ہو یا حبشی ہو، جب وہ اسلام کو قبول کر لے تو وہ مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن وہ اسلام کی پیروی کرنا چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا کسی پٹھان کا بیٹا ہو۔ اب دیکھیے یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں مل جائے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جو خود بخود انسان کو حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں گے تو یہ آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے معاذ اللہ۔ دیکھیے اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام لانے کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے گا وہی مسلمان ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ اب دیکھیں یہاں میں اندازہ ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، یعنی جہالت کے ساتھ کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اور مسلمان رہ بھی نہیں سکتا۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں میں ہے، وہ مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ کیا پتہ وہ اسلام کو جانتا ہی نہ ہو۔ کسی کافر اور مسلمان میں فرق اس کی ذات، اس کی پات، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، ان کا کھانا پینا، رہن سہن نہیں ہوتا، بلکہ ان کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق صرف علم ہے۔ وہ کافر اس لیے کافر ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کا اس کے ساتھ اور اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ اللہ کے مطابق زندگی دنیا میں گزارنے کے راستے اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتائیں ان دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام اور شرک میں کیا فرق ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں، اسے خبر ہی نہ ہو کہ وہ کب سیدھی راستے سے ہٹ گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا اسے مل جائے اور اسے کہے کہ تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ اب اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، نادانی کے ساتھ ظاہرہ وہ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات ایک انسان کو اس لیے پیش آتے ہیں کہ اس کے بعد خود کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ ہی اسے کوئی بھٹکا سکے گا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہدایات دے کر گئے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتے ہیں اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک، گمراہی اور گناہ کے جو ٹیڑھے میڑھے راستے بھی بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر وہ ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی دو چار باتیں سن کر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ علم
جس پہ ایک مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جس وقت دنیا میں بھیجا تھا تو ریویلڈ نالج اور اس کے ساتھ ایکوائرڈ نالج دے کر بھیجا تھا۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں فرق ہی علم ہے۔ اب دیکھیے آپ اپنی زندگی میں اپنا کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی نوکری، کوئی بھی کام پیشہ کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اس میں لاپرواہی نہیں برتیں گے۔ ظاہر برتیں گے تو آپ کا نقصان ہے، آپ کما نہیں سکیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کا بیوی بچے، آپ کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ آپ ہر چیز کو بہت طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ تو جہاں بات ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے اسلام کی آ جاتی ہے، ایون ہمارے مسلمان رہنے کا دار و مدار یہ ایک علم میں ہے، تو ہم اس چیز میں ہم لوگ آپ لوگ کیسے لاپرواہی برت سکتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ مولوی بن جائیں یا ہم لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں، 10-12 سال اپنے زندگی کے وقف کر دیں، لیکن اتنی ضرور پڑھائی ہونی چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ بھی اپنے دین کے لیے، اپنے علم کے لیے لگا لیں، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہر مسلمان بچے، بوڑھے اور جوان کو کہ قرآن پاک کس مقصد کے لیے اور کیا تعلیم لے کر آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو ہم پہچان لیں، اور زندگی کے اس طور طریقے سے ہم واقف ہو جائیں جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ دیکھیں اب اتنے علم کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کو اپنا ایمان مضبوط ہو تو وہ 24 گھنٹے میں سے اگر 1 گھنٹہ بھی دے دینا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔